حسن صاحب ویسے میں اٹھا کے ایک مرتبہ دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے آج تک جتنے وزیر اعلیٰ لگائے ہیں، مطلب پرویز خٹک، محمود خان، عثمان بزدار اور اس کے بعد یہ علی امین گنڈا پور، 3 چھوڑ گئے اور ایک جو ہے جو ابھی جس نے ابھی شروع کیا ہے، جس کو بھی میرے خیال میں مہینہ بھی نہیں ہوا، یا مجھے ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتا لیکن اتنی دیر ہوئی ہوگی. مطلب ایک سے بڑھ کے ایک انمول رتن ہیں جو عمران خان صاحب نے جو ہے نا اس ملک کو دیے ہیں. دیکھیں عثمان بزدار صاحب اور محمود خان صاحب کے بارے میں تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. پرویز خٹک جو ہیں وہ سمجھدار آدمی تھے. پرویز خٹک صاحب کو جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن آتی تھی. پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ پہلی مرتبہ وزارت اعلیٰ براہ راست نہیں بن گئے تھے، وہ سینئر منسٹر بھی رہ چکے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی، اور وہ واحد جو ہے وہ ایم پی اے تھے جن کو پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ آفس ملا ہوا تھا، اور وہ کافی احسن طریقے سے جو ہے وہ کے پی کے اندر جو ہے وہ گورننس بھی کر رہے تھے اپنی پارٹی کے لیے جب پیپلز پارٹی میں تھے. ان کی تو حد تک تو میں مطلب تھوڑا سا ایگری نہیں کروں گا، لیکن محمود خان صاحب، عثمان بزدار صاحب اور اب علی امین صاحب، ان تینوں کے اوپر واقعی یہ انمول رتن ہی ہیں. پتہ نہیں کہاں سے یہ ڈھونڈ کے لے کر آتے ہیں. لیکن دیکھیں اب اگر علی امین صاحب کے بارے میں بھی بات کی جائے تو ان کے پاس ایک ایکسپیرینس تو ہے. وہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں امور کشمیر کے، اور وہ آپ کو پتہ ہے خاصی بڑی وزارت ہے، اور اگر اس وقت بھی وہ سنجیدگی سے لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دینا چاہیں، ان کے لیے کام کرنا چاہیں، عوام کی خدمت کرنا چاہیں، یا وہ اپنے پروونس کو رن کرنا چاہیں، تو میرے خیال سے وہ رن کر سکتے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی پرائرٹیز کیا ہوں گی. وہ پرائرٹیز ان کی گورننس ہے یا ان کی پرائرٹیز جو ہے وہ اقتدار کو انجوائے کرنا ہے. اب دوسری جس طرح بات کر رہے تھے، پہلے میرے ذہن سے اتر گئی تھی، ابھی بات دوبارہ خیال آیا کہ بھٹی صاحب نے کہا تھا کہ بلہ بھی نہیں جو ہے ان کے پاس رہنے دیا گیا. تو بلہ بھٹی صاحب کے لیے کہ وہ انہوں نے خود جو ہے نا وہ ٹرے میں سجا کر جو ہے وہ دیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ ہم سے لے لیں. اور دوسری یہ اسی طریقے سے جس طرح سنی اتحاد کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا، اور سنی اتحاد کے اندر جا کر انہوں نے اپنی مخصوص نشستیں خود جو ہے وہ ٹرے میں سجا کر جو ہے وہ دے دی ہیں دیگر پارلیمانی جماعتوں کو جو کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں. کے پی کے اندر تو ان کے پاس نشستیں نہیں بننی تھی. یہ جو انہوں نے اپنا سنی اتحاد والا جو ہے فیصلہ ہے، اس فیصلے کے عوض اب کچھ کم از کم اپوزیشن کھڑی ہو جائے گی خیبر پختونخوا کے اندر. اور اگر ابھی یہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے، آپ کو میں خبر دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر جیسے وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے خط لکھا ہوا ہے اوپینین کے لیے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو کہ آپ بتائیں کہ جو پارلیمنٹری لیڈر زاہد قریشی صاحب کو مقرر کرنا ہے تو اس کے اوپر وہ اپنی رائے دیں. اور اگر ان کی رائے آ جاتی ہے کہ سنی اتحاد کونسل پارلیمنٹری پارٹی نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کا کوئی پارلیمانی لیڈر مقرر نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب خالی یہ نہیں ہوگا کہ پارلیمانی لیڈر مقرر نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سنی اتحاد کے اندر آنے والے تمام کے تمام اراکین، چاہے وہ اراکین قومی اسمبلی ہیں یا صوبائی اسمبلی، وہ آزاد ہو جائیں گے. اچھا. اور اگر وہ آزاد ہو جائیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ پھر ان کے اوپر کوئی ڈیفیکشن کلاز نہیں اپلائی ہوں گی. 62 اور 63 سے وہ آزاد ہو جائیں گے. یعنی آپ یہ بات اس کی باریکی سمجھیں، یہ جو انہوں نے ڈیسیجن کیا سنی اتحاد کے ساتھ مرجر والا. یہ بھٹی صاحب ذرا جلدی سے کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. بھٹی صاحب گو ہیڈ پلیز، پھر میں اطہر صاحب کے پاس جاؤں. جی بالکل حسن ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے عمران خان نے خود کو ٹرے میں رکھ کے دیا کہ مجھے اڈیالہ پہنچا دو. اس کے بعد ٹرے میں رکھ کے دیا کہ میری ساری پارٹی یہ 4 حصوں میں کرو. اس کے بعد ٹرے میں رکھ کے دیا کہ مجھ سے بلہ لے لو. اس کے بعد ٹرے میں رکھ کے دیا کہ میں بہت مقبول ہوں، مجھے کوئی کارنر میٹنگ بھی نہ کرنے دی جائے. اس کے بعد ٹرے میں رکھ کے دیا کہ میری مخصوص نشستیں ان میں بانٹ دو، یہ زیادہ حقدار ہیں بیچارے، ان کے تو کسی کی 30 سیٹیں تھیں، کسی کی 25 سیٹیں تھیں. اتنی سیٹیں ان کے پاس نہیں تھیں، تو لہٰذا یہ میری سیٹیں بھی لے لو. اور اس کے بعد ٹرے میں رکھ کر اب یہ اپوزیشن لیڈری بھی دے رہے ہیں کہ یار جب حکومت اتنی لے لی ہے، الیکشن میں اتنا کر لیا ہے، سارا کچھ کر لیا ہے، معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، آپ ارسطو ہو، کابل ہو، یہ ہماری اپوزیشن میں ٹرے میں رکھ کے لے لو. اور اس کے بعد یہ جو ڈیفیکشن کلاز میرے بھائی نے ایک باریک سا نقطہ بتایا جو کہ واقعی نقطہ ہے، اس کے بعد ٹرے میں رکھ کے ایک ایک کر کے یہ پھر ان میں شامل ہوتے جائیں گے. تو یہ ٹرے کتنی بھاری ہوگی اس ملک پر، یہ ٹرے کب سے کتنی بھاری ہے. 76 سالوں میں یہ ٹرے اٹھا کے ہم تھک گئے ہیں. اور اس ٹرے کے پیچھے جو ٹرے ہے اس کا بھی خیال کریں خدا کے لیے، اور وہ ہے معاشی بحران، سیاسی بحران، ساکھ کا بحران. اور یہ ہم پتہ نہیں کہاں ان ٹریوں کو اٹھا کے چلتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے.
کیا فرق پڑے گا اگر اپوزیشن لیڈر نہیں ہوگا؟ مثال کے طور پہ سیاست بڑے شروع سے بھٹی صاحب بڑا بے رحم کھیل ہے. سیاست میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ کی ایک غلطی ہوتی ہے اور آپ کا مخالف اس کو جو ہے وہ مکمل. اچھا بھائی بات کر لینے دے بھائی. میری جان حسن میرے بھائی ہے, میرا چھوٹا بھائی ہے, مجھے بات کر لینے دیجیے گا. سیاست ادھر نہیں ہے, پلیز اس کو اس طرح نہ کریں. ہاں یہ آپ نہیں کہہ رہے, یا آپ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, یا کسی خوف کی وجہ سے نہیں کہہ رہا. پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کا جو ایک بھی ملزم ہے اسے نہ, یا مجرم ہے اسے نہ چھوڑا جائے. لیکن پوری پاکستان کی جماعتوں کو اگر جتنا ووٹ ملا ہے اتنا تحریک انصاف کو ملا ہے, تو ان کی ٹرے جو ہے وہ کب تک اپنے کھانوں میں لے جاؤ گے, اور کب تک اس سے کیا ٹریوں سے حاصل کرو گے؟ یہ افطاری ٹرے ہے کہ سحری ٹرے ہے, یا کہ یہ ایک ان کے درمیان کی ٹرے ہے؟ بس کر دو ان ٹریوں کو. جو ٹرے اصل آپ کو ملی ہے مسائل بھری, پی ڈی ایم 1 جیسا تجربہ ہم پر آپ کر گئے, آپ سارا کچھ کر گئے, اپنے کرپشن کیسز معاف کرا گئے, ایل او یال کے ہمراہ ٹاٹا بائی بائی کر گئے, اور اس کے بعد اب آپ پھر سے مسلط ہو گئے, سارا کچھ کر لیا. ہم نے یہ بھی دل پہ پتھر رکھ لیا کہ اسحاق ڈار کو اب وزیر خارجہ ہونا چاہیے, کیونکہ اب ہمارا خارجہ کوئی تھوڑا بہت جو امیج رہ گیا ہے وہ بھی اس کو آگے لے کے چلیں. تو اس ٹریوں کو خدا کے لیے اللہ کے نام پہ سارا کچھ کر لو, ہمارے مسائل حل کرو اور آگے بڑھو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کب تک؟ الیکشن کمیشن بھی ایک ٹرے ہے. میں حسن صاحب بول رہے ہیں, آپ چھوٹی باتیں نہیں ہے جی, کانسٹیٹیوشن اور الیکشن ایکٹ کی بات ہے بھٹی صاحب. اگر آپ جذباتی بات کر رہے ہیں اپنی جگہ, آرٹیکل 51 پڑھ لیں نا, الیکشن ایکٹ پڑھ لیں, اس میں بڑا واضح ہے. اور جس سیاسی جماعت کے ساتھ انہوں نے جو ہے اتحاد کیا ہے, جس میں شمولیت اختیار کرنی کی ہے, وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب پارلیمانی جماعت ہی نہیں ہے, آپ اس میں شامل ہوں گے, آپ کو مخصوص نشستیں کس طرح مل سکتی ہیں؟ 5 ججز جو تھے پشاور ہائی کورٹ والے, ان کی کوئی دشمنی تھی, کوئی ذاتی انات تھا ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ, کوئی ان کا مسئلہ تھا, کوئی زمین جائیداد سانجھی تھی. بات یہ ہے کہ وہ چاہ کر بھی یہ فیصلہ نہیں دے سکتے.